समझदार शख्स हर चीज़ का ध्यान रखता है, हर बात को नोटिस करता है और फिर उसके बाद बोलता है, जबकि बेवकूफ़ जो होता है वो सिर्फ अपनी सुनाता है, ना कि दूसरों की सुनता है। उसे सिर्फ ये लग रहा होता है कि वो ही समझदार, उसके अलावा जो भी महफिल में बैठे हुए हैं कोई भी समझदार नहीं है। कुछ लोग समझ रहे होते हैं कि हमें उनकी चालाकियाँ समझ नहीं आ रही होती, जबकि हम चुपचाप उनको अपनी नज़रों से गिरता हुआ देख रहे होते हैं। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ चंद ऐसी बातें शेयर करूँगी कि हम किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चालाक और मकार लोगों का सामना कैसे करें और उनको हम डील किस तरह करें कि वो अपनी चालाकियों से और होशियारियों से बाज आ जाएं। अच्छा, कुछ लोग ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जो बहुत मासूम होती हैं, वो दूसरों को जवाब नहीं देती, जबकि दूसरा सामने वाला शख्स खुद को बहुत तोपखान समझ रहा होता है कि ये जवाब नहीं दे रहे तो मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ। लेकिन आज की वीडियो में जो भी मैं बातें आप लोगों के साथ करूँगी, आपने इनको याद भी रखना है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें अप्लाई करने की भी कोशिश करनी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू आए उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके अलावा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में लाजमी शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपने बातों और लफ्ज़ों की वजह से ना लोगों को इम्प्रेस नहीं करना। अमल से अपना इमेज बनाए, ना कि बातों से। अच्छा, ये कुछ लोगों की आदत होती है कि सिर्फ बातें करनी है, बातों में लंबी लंबी कहानियाँ सुनानी है दूसरे शख्स को, ना कि अमल में वो लोग कुछ भी नहीं करते। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने करके दिखाना है। जब आप करके दिखाएंगी ना तो आसपास के लोग खुद ही आपको नोट करेंगे और आपको जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई के इस बंदे की कोई पर्सनैलिटी है। तो आपने क्या करना है कि आपने बातों की वजह से ना दूसरों को इम्प्रेस नहीं करना, आपने अमल करके दिखाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कुछ लोग ना सिर्फ बातों में ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत नरम दिल के हैं, वो दूसरों की मदद करते हैं, वो ज़कात देते हैं, वो सदका देते हैं, वो अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, जबकि दर हकीकत वो ऐसे नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह की लंबी लंबी कहानियाँ नहीं सुनानी, आपने करके दिखाना है। जब आप अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे, आप नमाज अदा करेंगे, आप अपने उठने बैठने के तरीके से, अपने रहने सहने के तरीके से, आप जब लोगों का ख्याल रखेंगे, आप ज़कात अदा करेंगे, आप सदका देंगे, अपने लहजे में नरमी पैदा करेंगे, आप दूसरों का ख्याल रखेंगे, आप देखेंगे कि किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसकी ज़रूरत पूरी करनी है, तो खुद ब खुद ही लोग आपको नोट करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि वाकई ये बंदा ना सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये हकीकत में ऐसा ही है। तो आपने क्या करना है, आपने लफ्ज़ों और बातों से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश नहीं करनी, इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करनी, आपने अमल करके दिखाना है। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट ये है कि वक्त के साथ साथ ना खुद को बदलते रहना है, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। आपने खाली नहीं बैठना, आप कुछ ना कुछ करते रहा करें, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, वक्त के साथ साथ खुद को बदलना है। अच्छा, पहले ये होता था कि बात करनी, लोगों ने एक दूसरे के साथ बॉडी शेमिंग कर ली है, किसी के ऊपर तंज कर ली है या हंस ली है, लेकिन अब जब के ज़माने ना ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा बुरी महसूस की जाती हैं। तो वक्त के साथ साथ अपनी सोच को भी बदलना है, अपने आप को भी चेंज करना है और इसके अलावा ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, कुछ ना कुछ सीखना है। सीखने से मुराद ये है कि घर के काम तो हमने करने ही करने, ठीक है, वो तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ही, हमने करने। घर के कामों के साथ साथ खुद को ज़ाया नहीं करना, कुछ ऐसा करना है कि जिससे हम खुश हो, हमारा अपना आप, हमारा दिल जो है ना वो खुश हो जाए कि नहीं ये काम मैंने किया है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम खाना अच्छा बना लेते हैं तो हमारा दिल करता है कि सारे जो भी खाना खा रहे हैं ना वो हमारी तारीफ़ करें। इस तरह कुछ ना कुछ करना है, अपने लिए करना है कि आप अंदर से फ्रेश रहें, आपका माइंड फ्रेश रहे, आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, आप पॉजिटिव रहें हमेशा। जो खाली दिमाग होता है ना, कहते हैं ना कि वो शैतान का होता है, तो इसलिए खाली नहीं बैठना, अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना, अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। फ़र्ज़ करें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है ना,
تو آگے سے آگے کھانا بنانا سیکھیں اور سیکھیں. آج کل تو یوٹیوب پہ اتنی چیزیں ہیں سکھانے کے لیے. اگر آپ کو سمپل کھانا آتا ہے تو آپ بیکنگ کا سیکھ لیں. کہ مطلب کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا، اپنے آپ میں تبدیلی لے کے آنی ہے، نہ کہ لوگوں کے ساتھ فضول بیٹھ کے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، ان کی گپیں سننی ہے اور نہ ہی خود گپیں سنانی ہے. تو اس لیے فارغ نہیں بیٹھنا، اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے. نہ تو بہت زیادہ غصہ کرنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ ایموشنل ہونا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایموشنلی طور پہ ویک ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں. اپنے آپ کو بیلنس کر کے رکھنا ہے، نہ کہ فوراً ہی ریئیکٹ کرنا ہے کسی بھی بات کا، فوراً ہی جواب نہیں دینا غصے میں آ کے کہ آپ کے رشتے خراب ہو جائیں، آگے والے شخص کو آپ کی کمزوری کی سمجھ آ جائے. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس شخص کو غصہ جلدی آتا ہے، جو فوراً سے ریئیکٹ کر دیتا ہے، تو وہ زیادہ پن کرتے ہیں. تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا. آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں آنے دینا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مطلب کہ آپ نے خود میں اس طرح بیلنس رکھنا ہے کہ کسی کو نہ سمجھ آئے کہ آپ کے اندر چل رہا ہے. اچھا ایک کہتے ہیں نا، ایک کہاوت بھی ہے نا کہ آپ کے جو پیر ہیں نا وہ گرم ہونے چاہیے اور آپ کا جو پیٹ ہے نا وہ نرم ہونا چاہیے، اور جو دماغ ہے نا وہ آپ کا وہ ٹھنڈا ہونا چاہیے. اب پیر گرم ہونے سے کیا مطلب ہے کہ آپ اٹھ کے کچھ نہ کچھ کرتے رہا کریں، کچھ نہ کچھ کرنا ہے جس سے آپ کا دماغ جو ہے نا وہ بیزی رہے، آپ ایکٹیو رہیں. اور پیٹ گرم ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے اندر سیلف امپروومنٹ لے کے آنی ہے، اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، جس سے آپ کو اپنی زندگی میں بہتری محسوس ہو. اور دماغ نرم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا ہے. ہمیشہ جذباتی سے جواب نہیں دینا، ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے جواب دینا ہے. اچھا اگر فرض کریں کہ آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے سب کی سننی ہے، اس کے بعد پھر اپنا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک تو آپ کو، اگر آپ 5 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو 4 لوگوں کی ساری رائے سمجھ آ جائے گی، ان کی سوچ سمجھ آ جائے گی، اس کے بعد آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. ٹھیک ہے؟ فوراً سے جلدی سے اپنا پوائنٹ رکھنے کی کوشش نہیں کرنی. اور فرض کریں کہ اگر کوئی طنز کر رہا ہے محفل میں بیٹھا کسی کو، تو پھر اس طرح ہوگا کہ اگر آپ چپ رہیں گے، آپ نہیں بولیں گے، تو آپ دوسرے بندے کو کرٹیسائز کرنے سے بھی بچ جائیں گے. تو محفل میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ نے بہت کم بولنا ہے. اگر بولنا بھی ہے تو آپ نے لاسٹ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے. اچھا جی، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ نا دوسروں کی تعریفیں کرنی، جبکہ سامنے والے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نا مجھے نا مکھن لگا رہا ہے، یہ مجھے بٹرنگ کر رہا ہے. تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ضرورت سے زیادہ نا کسی کی تعریفیں بھی نہیں کرنی. سامنے والوں کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری تعریفیں کیوں کر رہا ہے، اس کو مجھ سے کیا کام ہے، یا یہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح کر رہا ہے، یا اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. سامنے والوں کو سارا پتہ ہوتا ہے. دیکھیں اپنے سے زیادہ تو کسی کو نہیں نا آپ کا پتہ، تو اس لیے کسی کی بھی جھوٹی تعریفیں نہیں کرنی، ضرورت سے زیادہ تعریفیں نہیں کرنی، اور نہ ہی اپنی زیادہ تعریفیں کرنی ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے میں کرنے کی. میں ہر ٹائم ان کو یہ ہوتا ہے کہ صرف میری باتیں ہوں، میری تعریف ہو، میں نے ایسے کیا، میں یہ کرتی ہوں، میں اس طرح، جبکہ وہ اپنی روٹین میں، اپنی لائف میں ایسے بالکل بھی نہیں ہوتے. صرف ان کو یہ ہوتا ہے کہ سارے میری تعریف کریں، میرے اوپر بات کریں، میں ہی سب سے بہتر ہوں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں، اصل میں وہی سب سے زیادہ بیوقوف ہوتے ہیں. اس لیے نہ تو ضرورت سے زیادہ کسی کی تعریف کرنی ہے اور نہ ہی اپنی ضرورت سے زیادہ تعریف کرنی ہے. اچھا لاسٹ میں پوائنٹ یہ ہے کہ بی کانفیڈنٹ اینڈ سیلف امپروومنٹ. اپنے آپ کو ہمیشہ کبھی بھی کرٹیسائز نہیں کرنا، نہ ہی دوسرے کو یہ اس چیز کی اجازت دینی ہے کہ کوئی بھی آپ کی باڈی شیمنگ کرے، آپ کے اوپر بات کرے. اچھا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اگر 99 باتیں آپ لوگوں میں صحیح ہیں نا، تو اگر ایک بات نہیں نا صحیح تو وہ آپ کو محفل میں بیٹھ کے نا اس بات کے وہ یاد کروائیں گے کہ یہ بندہ نا پریشان ہو جائے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرے نا، تو آپ نے کانفیڈنس کے ساتھ رہنا. آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اندر اگر کوئی خامی ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ امپروو کر لیں گے، آپ ختم کر لیں گے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو اس لیے آپ نے نہ تو وہاں پہ پزل ہونا ہے اور نہ ہی آپ نے پریشان ہونا ہے.
اپنی سیلف کیئر کرنی ہے۔ دیکھیں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے یا آپ کا رنگ کالا ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے اور آپ اس کو بدل بھی نہیں سکتے۔ تو جو چیزیں آپ بدل نہیں نہ سکتے ان چیزوں کو لے کے پریشان بھی نہیں ہونا۔ اچھا، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اپنے آپ میں خامیاں ڈھونڈتے رہنا ہے، اپنے آپ کو کرٹیسائز کرتے رہنا ہے کہ خود میں ہی نا اپنا کانفیڈنس خود ہی ختم کرنا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں جو چیزیں آپ اپنی امپروو کر سکتی ہیں وہ بالکل کریں، اور جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں چیزیں، آپ کر ہی نہیں سکتے، ان چیزوں کو لے کے آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، اور نہ ہی آپ نے دوسروں کو اس چیز کی اجازت دینی ہے کہ کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی بھی بات کرے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ کو پزل کرنے کی یا آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو آپ نے اس چیز کو بہت کانفیڈنٹ کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، نہ کہ وہاں پہ جا کے آپ نے اپنا ہی کانفیڈنٹ ختم کر دینا ہے۔ تو ایسا آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا۔ اچھا، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر نا ایمی پوائنٹ نکالنے کی، آپ کے اندر خامیاں ڈھونڈنے کی۔ جیسا کہ فرض کریں کہ اگر کچھ میری بہنیں ہیں جن کے فیس پہ دانے نکل آتے ہیں یا پگمنٹیشنز ہوتی ہیں، اچھا محفل میں بیٹھ کے نا ان کی یہ عادت ہوگی، کچھ آنٹیوں کی عادت ہوگی، ہائے یہ تمہارے فیس کو کیا ہوا ہے، تمہارے فیس پہ اتنے دانے کیوں نکل رہے؟ انہوں نے اس چیز کو لازمی یاد کروانا ہوتا ہے کہ وہ بندی نا اس چیز کو لے کے پریشان ہو جائے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے فیس پہ یہ مسئلہ ہے اس سے زیادہ کسی کو بھی ٹینشن نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کسی کو بھی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح ہرگز مت کیا کریں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو بھی بہت کانفیڈنس اور ہوشیاری کے ساتھ آپ ہینڈل کیا کریں۔ تو میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔